واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. سے 2 نمبر کم کر دیں. اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے معرفت صلاۃ نماز کے بارے میں آگاہی اس حوالے سے ہم پڑھ رہے تھے، اور پچھلے درس میں بھی میں نے آپ بھائیوں کے سامنے بات رکھی تھی کہ نماز کی فرضیت اور فضیلت کا جو معاملہ ہے تو وہ ہمیں پتہ ہی ہوتا ہے، اور بالفرض اگر کسی کو نہ بھی پتہ لگ سکتا ہو تو اللہ تعالیٰ کے کرم سے ہمارے علماء نے سوشل میڈیا پہ اس حوالے سے بہت زیادہ جو ہے وہ بات کر رکھی ہے. عام طور پہ سوشل میڈیا کا نام پہلے لینے کا مطلب یہ ہے کہ چونکہ یہ ریکارڈنگ بھی ہو رہی ہے، لائیو بھی چل رہا ہے، سب بھائی سن رہے ہیں، تو جو مطلب یعنی مساجد میں، خطبات میں، مدارس میں ویسے بھی اس کا بیان، فرضیت اور فضیلت کا بیان تو ہوتا رہتا ہے. یہاں تک کہ بے نمازی کے کفر اور اسلام کی بحث جو شریعت نے رکھی ہے، کہ خود اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر فرمایا منیبین الیہ واقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، کہ اس کی طرف رجوع کرتے ہوئے نماز قائم کرو اور مشرکین میں سے نہ ہو جانا. یہ ساری الحمدللہ باتیں ہوئی ہیں. پچھلے درس میں ہم نے پڑھا کہ ہم نماز کیوں پڑھتے ہیں، اور اس اعتراض کا جواب دیا گیا کہ تم نماز کیوں پڑھتے ہو، کیونکہ ملحدین و منکرین حدیث کی طرف سے یہ اعتراض ہوتا تھا. اللہ کے کرم سے ہم نے اس کا جواب دیا. اب آج ہم پڑھیں گے اس حوالے سے کہ جیسے عام طور پہ ہمارے ہاں یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ نماز تو اللہ کے لیے جیسے چاہے پڑھ لو، نماز اللہ کے لیے جیسے چاہے پڑھ لو. پہلی بنیادی چیز سمجھنے کی یہ ہے کہ ایک فرما بردار و تابع دار ایسا کبھی بھی نہیں کہہ سکتا ایک میرا باپ ہے میں جیسے چاہے اس کے ساتھ سلوک کروں، ایسا نہیں ہو سکتا. میری ماں ہے میں جیسے چاہے اس کے ساتھ سلوک کروں، ایسا نہیں ہو سکتا. فرما برداری و تابع داری کے کچھ قواعد ہیں، کچھ آداب ہیں، کچھ سلیقہ اور طریقہ ہے بالکل. اور جبکہ مسئلہ یہ ہے کہ یہاں تو آپ نے فرما برداری یا تابع داری کے علاوہ عبادت بھی بجا لانی ہے، تو وہ ایسا تھوڑی ہو سکتا کہ میرے آپ کے ثواب دید پر چھوڑ دیا جاتا ہے کہ جیسے چاہے کر لو. تو اس صورت میں تو ہم ہندوؤں، یہودیوں، عیسائیوں کسی کی بھی طرح عبادت کر سکتے تھے. اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 239 کے اندر فرمایا فَإِذَا آمَنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ. جب تم حالت امن میں ہو تو تم نماز ایسے پڑھو گے جیسے تمہیں سکھایا گیا ہے جو کہ تم پہلے نہیں جانتے تھے. اس آیت سے بات واضح ہوئی کہ اللہ رب العزت نے نماز کا طریقہ سکھایا ہے، اور یہی صحیح بخاری کے اندر حدیث بھی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم منبر پہ تشریف فرما ہوئے، آپ نے لوگوں کو مخاطب کر کے فرمایا یہ جبرائیل ہیں تمہیں نماز سکھانا ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی، قیام کیا اور رکوع کیا، اور جب سجدے کی باری آئی تو آپ
نیچے منبر سے اتر کے آئے اور آپ نے آ کے جو ہے وہ نیچے زمین کے اوپر سجدہ کر کے دکھایا. تو اس سے یہ بات واضح ہوئی کہ نماز باقاعدہ جبرائیل علیہ السلام نے آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھائی، اور آپ نے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو اسے یعنی کر کے دکھایا، عمل اس پر کر کے دکھایا. اب دیکھیں، یہ میرے ہاتھ میں صحیح بخاری ہے، اس کی جلد نمبر 1 کا صفحہ نمبر 295 ہے، کتاب الصلاۃ ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب قائم کیا، باب فضل استقبال القبلہ. اس کے تحت یہ حدیث نمبر ہے 383. نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ فرماتے ہیں مجھے حکم دیا گیا ہے اس بات کا کہ میں لوگوں سے جہاد کروں، قتال کروں، یہاں تک کہ وہ لا الہ الا اللہ کہیں. جب وہ یہ کہہ لیں گے اور ہماری طرح نماز پڑھنے لگیں گے، ہماری طرح نماز پڑھنے لگیں گے، ہمارے قبلے کی طرف رخ کریں گے، ہمارا ذبح کیا ہوا جانور کھائیں گے، تو ہم پر ان کے جان اور مال حرام ہو جائیں گے مگر سوائے کسی حق کے بدلے، اور ان کا حساب اللہ رب العزت کے پاس ہے. اس حدیث کی بہت ایک تفصیل ہے، ایک تشریح ہے. صرف بنیادی جو نقطہ ہے اس وقت ہمارے آج کی نصیحت سے متعلقہ وہ یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَصَلُّوا صَلَاتَنَا، وہ ہماری طرح نماز پڑھیں، جس کا مطلب یہ ہوا کہ نماز کا ایک مخصوص طریقہ ہے. ایسا نہیں ہے کہ جیسے چائے پڑھ لو. آج ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ نماز تقسیم ہے، یہ فلانے کی نماز، یہ فلانے کی نماز کا طریقہ ہے، فلاں کی نماز کا طریقہ ہے. حالانکہ یہ صلو صلاتنا یہ واضح کر دیتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز مخصوص نماز ہے، اس جیسی نماز پڑھنی ہے کہ جس نے ہماری طرح نماز پڑھی. اچھا، اسی طرح صحیح بخاری ہی کے اندر جلد نمبر 1 کے صفحہ نمبر 413 کے اوپر یہ کتاب الصلاۃ ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے پہلے باب قائم کیا، باب من قال لیؤذن فی السفر مؤذن واحد. اس کے تحت یہ نہیں بلکہ یہ باب ہے باب الاذان للمسافر اذا كانوا جماعتا والاقامۃ وكذلك بعرفہ وجمع وقول المؤذن الصلاۃ فی الرحال فی لیلۃ الباردۃ او المطیرہ. اس کے تحت یہ حدیث نمبر ہے 601 کہ مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک ہی عمر کے جوان آئے تھے، نوجوان آئے تھے، ایک ہی عمر میں. 20 راتیں آپ کے پاس ہم رہے ہیں. آپ بہت ہی محبت کرنے والے، بہت رحم کرنے والے تھے. جب آپ کو یہ محسوس ہوا کہ اب ہم گھر جانا چاہتے ہیں تو آپ نے ہم سے پوچھا کہ اپنے پیچھے اپنے علاقوں میں کن رشتہ داروں کو چھوڑ کر آیا. مطلب ہم سے مزید ایک یعنی کہ انسیت اور یعنی ہمارے بارے میں مزید آگاہی کرنے کے لیے اور مزید جو ہے وہ ہم سے آپ نے باتیں کی. ہم نے اپنے گھر والوں کے بارے میں بیان کیا. تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا اپنے گھر والوں کے پاس لوٹ جاؤ، ان میں رہو، ان کو دین سکھاؤ اور ان باتوں کے حکم دو کرنے کے لیے. یہ جو مالک بن حویرث رضی اللہ عنہ نے وہ باتیں بھی بتائیں. ان کے شاگرد ابو قلابہ وہ کہتے ہیں کہ مجھے وہ باتیں اس وقت یاد نہیں ہیں. پھر فرمایا یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسے تم نے مجھے نماز پڑھتے دیکھا ہے ویسے نماز پڑھنا. جیسے تم نے مجھے نماز پڑھتے دیکھا ہے ویسے نماز پڑھنا، اور جب نماز کا وقت آ جائے تو تم میں ایک شخص اذان دے اور جو عمر میں بڑا ہو وہ امامت کرے. اب یہاں بات کو سمجھیں کہ باقاعدہ مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ 9 ہجری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہیں. 20 دن رہے کل. دین مکمل ہوا ہے 11 ہجری میں، یعنی ابھی آگے آئندہ 2 سال تک مزید وحی نازل ہونی ہے. اگر نماز میں کچھ احکامات جیسے بھی ہم آگے پڑھیں گے، اگر نماز میں کچھ احکامات منسوخ ہونے ان کی جگہ دیگر احکامات نے لے لینی ہے تو ابھی ان کا بھی بیان باقی ہے. اگر ایسا ہوتا ہے تو ابھی ان کا بھی بیان باقی ہے. لیکن اس کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں سلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے پڑھنا جیسے مجھے پڑھتے دیکھا ہے. جس کا مطلب
بحث اس سے نہیں ہے کہ کیا منسوخ ہوا اور کیا نہیں، بحث اس سے ہے کہ تمہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا کیا طریقہ پتا ہے، تم کتنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کو جانتے ہو، بحث اس سے ہے۔ وہی عبادت اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہوگی، تو ان تمام عبادتوں کی سردار نماز وہ کیسے خالی چھوڑ دی جائے گی اگر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہ ہو۔ یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں یہ میرے ہاتھ میں سنن ترمذی ہے، اس کی جلد نمبر 1 کا صفحہ نمبر 289 ہے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے اوپر باب قائم کیا ہے، باب ما جاء ان اول ما یحاسب بہ العبد یوم القیامت الصلاۃ۔ اس کے تحت یہ حدیث نمبر ہے 414۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا، آپ نے فرمایا قیامت کے روز بندے کے اعمال میں سب سے پہلے نماز کا حساب لیا جائے گا، اگر نماز درست پائی گئی تو اس کے لیے کامیابی ہو گئی، اور اگر نماز درست نہ ہوئی تو وہ نقصان اور گھاٹے میں ہوگا، اور اگر فرائض میں کچھ کمی واقع ہوئی تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا دیکھو میرے اس بندے کی نفلی عبادت کتنی ہے، کیسی ہے، تو فرضوں میں سے جو کمی ہوئی ہے اس سے پوری کر دو، پھر باقی تمام اعمال کا بھی اسی طرح حال ہوگا۔ اب آپ سمجھیں اس حدیث سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے، اس میں ایک بات یہ بھی ہے کہ اگر قیامت کے دن نماز درست ہوئی تو کامیابی ہوگی، اور اگر نماز درست نہیں ہوئی تو کامیابی۔ ہم نے کتنا ہلکا لے رکھا ہے اس بات کو، جیسے چائے پڑھ لو۔ اچھا پھر آپ دیکھیں یہ اگر اسی طریقے سے معاملہ ہوتا تو خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں طریقہ کیا ہوتا؟ مسجد میں جو آدمی جیسے بھی مطلب نماز کا اس نے سن لیا ہے، 1-2 دفعہ کسی کو نماز پڑھتے دیکھ لیا، مسجد میں جو آدمی بھی آتا جیسے چائے آتا، عبادت کرتا، نماز پڑھتا، جس طرح جاتا، ذہن تو یہ ہوتا نا بھائی اللہ قبول کرنے والا ہے، یہ اللہ اور بندے کا معاملہ ہے۔ سنیں ذرا بات، یہ میرے ہاتھ میں سننا صحیح ہے، اسی جلد نمبر 1 کا صفحہ نمبر 324 ہے، کتاب الصلاۃ ہے۔ امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کے اوپر باب قائم کیا، باب فی الامام اذا رأى الرجل قد وضع شماله على یمینہ، اس کے تحت حدیث نمبر 891 ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اس طرح دیکھا کہ میں نے نماز میں اپنے بائیں ہاتھ کو دائیں ہاتھ پر رکھا ہوا ہے، بائیں ہاتھ پر یعنی دائیں ہاتھ پر بائیں کو رکھا ہوا ہے، سیدھے ہاتھ پر الٹے کو رکھا ہوا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے نماز میں ہی میرے دائیں ہاتھ کو پکڑ کے بائیں ہاتھ کے اوپر کر دیا، ہاتھ تو باندھے میں نا، الٹے سیدھے کا کیا مسئلہ ہے کہ الٹا اوپر سیدھا نیچے، کیا مسئلہ ہے؟ آپ دیکھیں ہمارے یہاں تو بحث یہ ہوتی ہے کہ یہاں کیوں وہاں کیوں نہیں، یہاں اس میں کیا ہے اس میں، ہم تو جگہ پہ بحث کر رہے ہیں کہ ادھر باندھے ادھر باندھے، وہ ایک اور نکلے گا کہ ہاتھ ہی نہیں باندھو۔ وہ پچھلے دنوں ہم نے تفصیلی ان کے سارے اشکالات کے جوابات دیے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہاتھ تو بندے میں نا، اب الٹے سیدھے کا کیا مسئلہ تھا؟ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پہ رکھ دیا، یہ وہ ہے جو قوموا للہ قانتین کے تحت اللہ نے سکھایا ہے۔ فَإِذَا آمَنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ، جب تم حالت امن میں ہو تو تم نماز ایسے پڑھو گے جیسے ہم نے تمہیں پڑھنا سکھایا ہے۔ یہ ایک مخصوص طریقہ ہے، اس کے مطابق ہوگا جو کچھ ہوگا۔ اچھا جی، یہ نہیں آگے پھر یہ دیکھیں میرے ہاتھ میں مسند الحمیدی ہے، اس کے صفحہ نمبر 319 کے اوپر حدیث نمبر ہے 627۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے نافع وہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی شخص کو دیکھتے ہیں کہ وہ نماز کے دوران جھکتے وقت اور اٹھتے وقت رفع دین نہیں کرتا تھا تو اسے کنکریوں سے مارتے تھے، یہاں تک کہ وہ رفع دین کرنے لگتا۔ اب سمجھے ذرا اس بات کو کہ اگر ایک آدمی نماز میں رکو جاتے رکو چھوڑتے اگر رفع دین نہیں کر رہا ہے تو اس میں کیا حرج ہے؟ لیکن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے کنکریوں سے مار رہے ہیں۔ اس کا مطلب نماز کا جو طریقہ ہے اس کو اسی طریقے سے پڑھنی ہے،
اس میں آپ کسی طرح کی کمی زیادتی والا معاملہ کر سکتے نہیں کر سکتے. ورنہ اگر دیکھیں اس معاملے میں مطلب آسانی ہوتی تو وہ اسے کیوں کنکریوں سے مارتے. ایک بات اچھا اسی طرح ہی دیکھیں میرے ہاتھ میں صحیح مسلم ہے, اس کی جلد نمبر 1 کا صفحہ نمبر 1229 ہے, کتاب الصلاۃ ہے. امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر باب قائم کیا, باب الامر بالسکون فی الصلاۃ والنہی عن الاشارۃ بالید ورفع ما عند السلام واتمام الصفوف الاول والتراصی فیہا والامر بالاجتماع. اس کے تحت حدیث نمبر 873 ہے. جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھتے تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتے اور دونوں جانب ہاتھ سے اشارہ کرتے, دونوں جانب ہاتھ سے اشارہ کرتے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس بات سے منع فرمایا اور فرمایا کہ تم کیا سرکش گھوڑوں کی دموں کی طرح جو ہے وہ اشارہ کیوں کرتے ہو. تمہارے لیے یہ کافی ہے کہ تم میں سے ہر شخص اپنے ہاتھ رانوں پر رکھے اور اپنے بھائی کی طرف دائیں بائیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہے. سمجھے بات. اب دیکھیں نا ایک بات, سلام تو ہے نا. اب جب انہوں نے اگر یوں کر دیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ, کیا حرج تھا اس میں بظاہر دیکھا جائے. سلام یہ تھوڑی کہ سلام کرنا بند کر دیا انہوں نے, السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہنا بند کر دیا, یہ تو نہیں تھا. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں ما لی اراکم رافع ایدیکم کأنها اذناب خیل شمس, یہ میں تمہیں دیکھ رہا ہوں کیا تم شریر گھوڑوں کی دموں کی طرح ہاتھ ہلا رہے. تم میں سے ہر ایک کو یہ کافی ہے کہ اس کے ہاتھ حرکت نہیں کرنے چاہیے. یہاں پہ اس کے ہاتھ کہاں ہونے چاہیے, رانوں پہ. صرف اپنے بھائی کی طرف چہرہ گھمائے السلام علیکم ورحمۃ اللہ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ, اپنے بھائیوں کی طرف چہرہ گھمائے بس, ہاتھ نہیں. تو اگر ہماری اپنی ثواب دید پر تھا تو دیکھو صحابہ کی تو پہلے ہونا چاہیے تھا, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منع کیا کہ نہیں ایسے نہیں کرنا ہے. اچھا پھر اسی طرح دیکھیں یہ میرے ہاتھ میں صحیح بخاری ہے, اس کی جلد نمبر 4 کا صفحہ نمبر 535 ہے, کتاب احادیث الانبیاء ہے. اس میں یہ ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کے حالات بیان کرتے ہوئے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث نمبر 3370 کے تحت یہ حدیث بیان کی ہے کہ عبد الرحمن بن ابی لیلہ وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میری ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا کیا میں تمہیں ایک حدیث کا تحفہ نہ دے دوں جو میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا. میں نے عرض کیا جی ہاں مجھے تحفہ ضرور عنایت فرمائیے. تو انہوں نے کہا کہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ پر اور آپ کے اہل بیت پر درود کس طرح بھیجا کریں, ہم آپ پر اور آپ کے اہل بیت پر درود کس طرح بھیجا کریں. اللہ تعالیٰ نے سلام بھیجنے کا طریقہ تو ہمیں خود سکھا دیا ہے. اللہ تعالیٰ نے سلام بھیجنے کا طریقہ تو ہمیں خود سکھا دیا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کہا کرو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید, اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ٹھیک ہے سمجھے ذرا بات. وہ عربی دان تھے, عربی ان کی مادری زبان تھی, مطلب ان کو یہ نہیں پتا ہے کہ اہل بیت کے لیے دعائے رحمت و برکت اللہ کے نبی اور اللہ کے نبی کے گھرانے والوں کے لیے دعائے رحمت و برکت کن الفاظ میں کرنی ہے, انہیں یہ نہیں پتا. بنا لیں اپنی طرف سے الفاظ, پڑھ لیں, اس میں کیا حرج ہے, دعائی تو کر رہے ہیں. دیکھیں ہمارے ہاں جب 20 قسم کے درود ایجاد ہوئے, اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک صلی اللہ علیہ نبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیہ, 20 قسم کے ہمارا درود تنجینا, درود تاج, درود فلاں, درود مشرق, درود مغرب بنے نا. حالانکہ ہماری تو زبان بھی نہیں تھی, ہم پھر بنا کے بیٹھ گئے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی تو زبان تھی. اور میں یہاں بات آگے لے جانے سے پہلے ایک نقطہ بتاؤں, جو بھی احادیث میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں نا سب نماز سے متعلق ہیں. جان بوجھ کے میں نماز سے متعلق احادیث پڑھ رہا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ یا تابعین نے نماز کی ہی کوتاہیوں کو برداشت نہیں کیا. اور صحابی آ کے سوال کر رہے ہیں اللہ کے رسول سلام بھیجنے کا طریقہ ہمیں سکھا دیا گیا ہے, تو سلام بھیجنے کا طریقہ کہاں سکھا دیا گیا ہے,
التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیکا ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلام بھیجنے کا طریقہ سکھا دیا گیا ہے. درود وہ کیسے پڑھیں آپ پر اور آپ کے اہل بیت پر؟ خود ہی بنا لو؟ نہیں، آپ بتائیں گے. یہی تو بات ہے کہ پیروی کس کی کرنی ہے؟ صلو کما رأیتمونی اصلی. نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے دیکھا ہے. ٹھیک. اچھا، اسی طرح پھر یہ دیکھیں، یہ میرات میں مصطفیٰ احمد ہے، اس کی جلد نمبر 10 کا صفحہ نمبر 763 ہے. حدیث نمبر ہے 23647. زید بن وہب کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ ابواب کندہ کے قریب ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے اور وہ رکوع اور سجود مکمل نہیں کر رہا ہے. مکمل سے مراد جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے. جب وہ نماز سے فارغ ہو گیا تو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے پوچھا تم کب سے اس طرح نماز پڑھ رہے ہو؟ نماز تو اللہ کے لیے، جیسے چاہے پڑھو، اللہ قبول کرنے والا. حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں تم یہ بتاؤ تم یہ اس طرح نماز کتنے عرصے سے پڑھ رہے ہو؟ اس نے کہا 40 سال سے. اس نے کہا اللہ اور بندے کے درمیانی معاملہ ہے، آپ کچھ نہیں بول سکتے. اس نے کہا 40 سال سے. حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم نے 40 سال میں ایک نماز بھی نہیں پڑھی، اگر تم اسی نماز پر یعنی اسی طریقے پہ تم دنیا سے رخصت ہو گئے تو تم اس فطرت پہ نہیں مرو گے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی گئی ہے. پھر وہ اس سے نماز سکھانے لگے اور فرمایا انسان نماز ہلکی پڑھے لیکن رکوع و سجود مکمل کرے. اب یہاں میں بتانے کا مقصد کیا ہے، ابھی انشاءاللہ آگے اتوار سے انشاءاللہ ریکارڈنگ شروع ہو جائیں گی نماز کے طریقے کی. نماز کا مکمل طریقہ نیت سے لے کے الٹے ہاتھ پہ سلام پھیرنے تک انشاءاللہ وہ احادیث کی روشنی میں ہم پڑھیں گے. تو وہاں ہم پڑھیں گے. برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام، رکوع، سجدہ اور جلسہ برابر ہوتا. قیام، رکوع، سجدہ اور جلسہ یعنی سجدے سے اٹھ کے بیٹھنا برابر ہوتا. اب اگر یہ برابر ہیں تو آپ سمجھیں کہ جو انہوں نے کہا کہ رکوع اور سجود مکمل کر، تو مطلب یہ ہے کہ قیام اور تشہد کا معاملہ تو دوسرا ہے. پہلے قیام اور تشہد کا معاملہ تو دوسرا ہے. ان کے اپنے اذکار، دعائیں، وظائف ہیں دونوں کے. رکوع اور سجود یہ طویل کرنے ہیں، جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو 3 مرتبہ جا کر کہا ارجع فصلی فانک لم تصلی، جا نماز پڑھ، تو نے نماز ہی نہیں پڑھی ہے. جب اسے نماز اس نے سیکھی بعد میں آپ سے، تو آپ نے اسے بتایا جب تو رکوع کرے تو اس میں ٹھہر جائے یہاں تک کہ تو اطمینان سے رکوع کر لے، جب تو سجدہ کرے تو اس میں ٹھہر جائے یہاں تک کہ تو اطمینان سے سجدہ کر لے. اس کا مطلب رکوع اور سجود کا الگ سے طول ہے، اس کو الگ سے طویل کرنا ہے. تو یہی وجہ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہہ رہے ہیں تو پوری نماز ہلکی پڑھ لے لیکن رکوع اور سجود مکمل کر. تو آپ سمجھیں کہ اگر وہ رکوع اور سجود کے اندر تول دے گا تو بچا ہی کیا؟ بچا پھر قیام اور تشہد ہے نا، اس کے تو اپنے اذکار دعائیں، لہذا اس طرح اس کی نماز مکمل ہوگی. سمجھ رہے ہیں بات کیوں نہیں؟ اور آپ دیکھیں یہ 3 دفعہ سبحان ربی العظیم سبحان ربی الاعلیٰ پڑھنے کا مسئلہ بھی تو رکوع اور سجود کے لیے بن گیا ہے. تو یہی وجہ ہے کہ جو چیز نماز میں مختصر ہو گئی ہے وہ رکوع اور سجود ہی ہو گئے. تو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو کیا کہا کہ اسی طرح نماز پڑھتے پڑھتے اگر تو مر جاتا تو تو اس فطرت پہ نہیں مرتا جس فطرت پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے رکھا. اور ہم کتنی آسانی سے یہ بات کہہ دیتے ہیں بھائی سجدہ تو اللہ کو کرے نہیں، جیسے چاہے کر لو. ایسا نہیں. یہ نمازیں، یہ طریقے، یہ سب باتیں ہمارے منہ پہ مار دی جائیں گی اگر ہماری عبادتیں، ہمارا طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کے طریقے کے مطابق نہیں ہوگا. اچھا جی، پھر دیکھیں یہ میرے ہاتھ میں مصنف عبد الرزاق ہے، اس کی جلد نمبر 2 کا صفحہ نمبر 420 ہے، کتاب الصلاۃ ہے. امام عبد الرزاق نے اس کے اوپر باب قائم کیا، باب الصلاۃ بعد طلوع الفجر. اس کے تحت یہ حدیث نمبر 4767 ہے. سعید بن المسیب رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے ایک شخص کو دیکھا وہ فجر طلوع ہو جانے کے بعد
یعنی سورج نکل آنے کے بعد وہ کھڑا ہو کے نفل نماز پڑھ رہا ہے، تو آپ نے اس کو منع کرا، آپ نے اس کو منع کیا، تو اس نے کہا یا ابا محمد ایعذبون اللہ علی الصلاۃ، اللہ مجھے نماز پڑھنے پہ عذاب دے گا کیا؟ نہیں سمجھے؟ سعید بن المسیب رحمۃ اللہ علیہ، سورج نکل آنے کے بعد نفل نماز پڑھنا منع ہے نا، سورج نکلتے وقت اور غروب ہوتے وقت نفل نماز پڑھنا منع ہے، اس کو نماز پڑھنے سے روک دیا اس کو۔ دو نماز تو نماز ہے نا اللہ کے لیے، وہ بھی اس ٹائپ کے ذہن رکھنے والا آدمی ہوگا۔ تو یہی وجہ ہے کہ اس نے پلٹ کے کہا ایعذبون اللہ علی الصلاۃ، کہ اللہ مجھے نماز پڑھنے پر عذاب دے گا کیا؟ قال لا ولیکن یعذبک علی خلاف السنہ، نہیں بات یہ نہیں ہے، اللہ تجھے سنت کی مخالفت کرنے کی وجہ سے عذاب دے گا، نماز تو قبول ہوئی نہیں، الٹا عذاب ملے گا۔ آ رہی ہے کچھ سمجھ میں بات ہے؟ تو یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، ہمیں اپنی نمازوں کو سنت کے مطابق بنانا چاہیے۔ سنت کے مطابق اگر نماز نہیں ہوگی وہ نماز اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگی۔ پھر اب چند باتیں مزید آپ سمجھ لیں۔ اب جو انشاءاللہ نماز کا طریقہ، یہ انشاءاللہ ریکارڈنگز ہوں گی اب اس کی، اور وہ اپلوڈ ہوں گی، جو بھائی شریک ہونا چاہے اس کے اندر آئے، شریک ہو، سنیں، اتوار سے انشاءاللہ اس کی ترتیب بنے گی۔ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ جو طریقہ یعنی بحیثیت ایک معمولی حقیر طالب علم یعنی ہم نے کتاب و سنت کے اندر پایا ہے، ہم اپنی تحقیق کو جو نا بھائیوں کے آگے رکھیں، جو قطعی حرف آخر نہیں، ٹھیک ہے، جس کو ہم نے یعنی روایت کو محدثین کی تصریحات کی روح سے صحیح پایا ہے، ہم نے اس کو بیان کیا ہے، اور جو ہم نے محدثین کی تصریحات کی روح سے ضعیف پائی ہے اس کو ہم نے چھوڑ دیا، اور جو نماز کا طریقہ ہے وہ بیان کر دیا ہے۔ اس میں کسی فرقے کی وکالت نہیں ہے اور اس میں کسی فرقے سے اختلاف نہیں ہے، آپ اس بات کو سمجھیں، نہ کسی فرقے کی وکالت ہے اور نہ ہی کسی فرقے سے اختلاف ہے۔ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز یعنی ہم سمجھتے ہیں، وہ اللہ کے فضل و کرم سے ہم اس کو کتاب و سنت کی روشنی میں بیان کریں گے، اور سننے والے بھائیوں کو ہم مزید آگے یعنی تحقیق کے لیے دعوت فکر دیں گے۔ اچھا، پھر یہ بات سمجھنے کی ہے، بہت ممکن ہے بعض بھائیوں کو اس سے اختلاف، لیکن جب وہ اس کی تحقیق کریں گے، کتابیں اٹھائیں گے، پڑھیں گے، سمجھیں گے، تو بہت ممکن ہے ہماری بات انہیں غلط ملے اور اس تحقیق کے نتیجے میں اور صحیح بات تک وہ پہنچ جائیں، تو ہر صورت میں اس میں فائدہ ہوگا کہ اگر ہم کہیں پر غلطی کر بھی جائیں گے اور وہ صحیح بات تک ہمارا بھائی پہنچ جاتا ہے تو اس کی اپنی نماز سنت کے مطابق انشاءاللہ بنے گی۔ دوسری بات، نماز کا مکمل طریقہ کسی ایک حدیث میں نہیں ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں بہت سارے بھائی جب انہیں احادیث دکھائی جاتی ہے نا نماز کے طریقے کے معاملے میں، تو مختلف مسائل مختلف احادیث میں ہوتے ہیں، تو بھائی وہ کہتے ہیں کہ ایک ہی حدیث میں پوری نماز کا طریقہ نہیں ہے، تو ہم کہتے ہیں ایک ہی حدیث میں پوری نماز کا طریقہ، وہ حدیث جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھ کے دکھائی منبر پہ، صحابہ نے دیکھ لیا اور بتا دیا، قیام کیا منبر پہ، رکوع سجود اتر کے کیا، سمجھ رہے ہیں بات کو؟ اب لیکن ایک ایک جو اونچ نیچ ہے نماز کے، ایک ایک جو باریکی، ایک ایک بات ہے، وہ الگ الگ حدیثوں میں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے، جس چیز کا سوال کرتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا جواب دیا کرتے تھے، اور یہی صحابہ کرام کا طریقہ ہوتا تھا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی جتنا سوال کیا جاتا تھا نا اتنے کا جواب دیتے، یا جو قابل اصلاح بات ہوتی تھی نا اس کی اصلاح کرتے تھے، تفصیلات میں نہیں جاتے تھے۔ اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، دیکھیں، ایک تو سب سے پہلی چیز، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین قریب تر زمانے میں تھے، ٹھیک ہے، قریب تر زمانے میں، اور یہی وجہ ہے کہ بہت ساری چیزیں ان کو لائیو دیکھنے کو ملتی تھی، براہ راست، خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خود، یہی تابعین کا معاملہ تھا
کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد ہیں، یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، جنہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، رات دن ان کے ساتھ گزارے، تو تابعین ان کو جب کوئی عمل کرتے ہوئے دیکھتے تھے تو وہ عمل کرنے لگ جاتے تھے، کیونکہ صحابہ تو خود دلیل ہے نا، صحابہ کرام تو خود دلیل ہے، تو یہی وجہ ہے کہ وہ عمل کرنے لگ جاتے تھے، تابعین بھی۔ مسئلہ شروع ہوتا ہے اس کے بعد سے کہ جب کسی چیز کا نہیں پتہ ہو تو آ کے صحابی یا تابعی سے سوال کرے گا، یہ بتائیں یہ کیسے، کیونکہ بقیہ چیزیں تو وہ لوگوں کو کرتے دیکھ رہے ہیں، جس چیز میں اگر اختلاف ہو جائے یا مثال طور پہ جو چیز پہلے نہیں دیکھی ہے اس کے بارے میں آ کے وہ سوال کرے گا اور اسی کا اس کو جواب دے دیا جائے گا۔ یہ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ دیکھیں یہ میرے ہاتھ میں صحیح بخاری ہے، اس کی جلد نمبر 2 کا صفحہ نمبر 201 ہے، کتاب صلاۃ اللیل ہے، باب کیف صلاۃ اللیل وکیف کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی باللیل، اس باب کے تحت حدیث نمبر 1137 ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کی نماز کس طرح پڑھی جائے، رات کی نماز صلاۃ اللیل کس طرح پڑھی جائے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 رکعت کر کے، اور جب صبح ہونے کا اندیشہ ہو، جب صبح طلوع ہونے کا اندیشہ ہو تو 1 رکعت پڑھ کر ساری نماز کو طاق بنا لے۔ اب دیکھو یہاں پر اس صحابی نے، اس شخص نے سوال کیا اللہ کے رسول رات کی نماز کا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا ہی اس کو جواب بھی دے دیا۔ رات کی نماز میں قیام کس طرح ہوگا، رکوع کس طرح ہوگا، سجدہ کس طرح ہوگا، جلسہ کس طرح ہوگا، کون سی تسبیح پڑھی جائے گی، کون سی دعا پڑھی جائے گی، ثنا کیسے، فاتحہ کیسے، اس کے بعد کی صورت کیسے، کوئی بات مزید آگے نہیں ہوئی۔ جتنا سوال کیا گیا اتنے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دے دیا، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں، یہ میرے ہاتھ میں سنن کبری للبیہقی ہے، اس کی جلد نمبر 2 کا صفحہ نمبر 107 ہے، کتاب الصلاۃ ہے، باب رفع الیدین عند الرکوع ہے، اس کے تحت حدیث نمبر 2519 ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے استاد عطا بن ابی رباح رحمۃ اللہ علیہ، وہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، فکان یرفع یدیہ اذا افتتح الصلاۃ واذا رکع واذا رفع راسہ من الرکوع، میں نے انہیں دیکھا وہ شروع نماز میں رفع الیدین کرتے تھے، رکوع جاتے رفع الیدین کرتے تھے، رکوع سر اٹھاتے رفع الیدین کرتے تھے، فسألتہ، میں نے ان سے سوال کیا، فقال عبداللہ بن زبیر صلیت خلف ابی بکر صدیق رضی اللہ عنہ فکان یرفع یدیہ اذا افتتح الصلاۃ واذا رکع واذا رفع راسہ من الرکوع۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے اس حوالے سے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے سوال کیا، تو میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو دیکھا، آپ شروع نماز میں رفع الیدین کرتے تھے، رکوع جاتے کرتے تھے، رکوع سر اٹھاتے کرتے تھے، اور انہوں نے صلیت خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی، فکان یرفع یدیہ اذا افتتح الصلاۃ واذا رکع واذا رفع راسہ من الرکوع، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شروع نماز میں رکوع جاتے، رکوع چھوڑتے، رفع الیدین کرتے۔ اب میرا اس بات سے بتانے کا مقصد یہ کہ دیکھیں ذرا غور کریں کہ عطا بن ابی رباح جو ہے وہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کرتے ہیں کہ جس چیز کا ان کو پتا، باقی پوری نماز میں کسی اور چیز کا سوال کیا ہے، اور عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان کو وہی مسئلہ بتا رہے ہیں کہ جو ان کو پتا، جس بارے میں انہوں نے سوال کیا، اور ساتھ ہی اپنا بتا رہے ہیں کہ میں نے یہ ابو بکر کو کرتے دیکھا۔ کچھ بات آ رہی ہے سمجھ میں نہیں؟ اچھا، پھر یہ میرے ہاتھ میں صحیح بخاری ہے، اس کی یہ جلد نمبر 1 کا صفحہ نمبر 523 ہے، کتاب الصلاۃ ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ نے اس حدیث پر باب قائم کیا، باب الدعاء قبل السلام، اس کے تحت یہ حدیث نمبر 794 ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی دعا سکھائیے جس کو میں پڑھا کروں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یوں کہا کرو، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ وہی بات کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود عرب ہیں، ان کی مادری زبان عربی ہے، وہ نماز میں، اور پھر سب سے بڑے مزاج شناس رسول ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اولین شاگرد ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس امت میں سب سے بڑے عالم ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے ابو بکر نے اپنے طور پہ دعائیہ کلمات کیوں نہیں بنا لیے کہ ان کو پڑھ لیں وہ نماز میں؟ نماز تو جیسے چاہے پڑھنی ہے، جو چاہے دعا پڑھنی ہے، جو چاہے کرنا ہے، تو ابو بکر اپنے حساب سے ہی دعا کر لیں، لیکن نہیں، یہی تابعداری رسول ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے سکھائیں کہ نماز میں دعا بھی اگر کروں نا
تو اس کے الفاظ کیا ہوں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی، تو یوں کہا کر اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ تو میرے بھائی ایسا نہیں ہے کہ مقصد ہم جو ہے نا جتنا سوال نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا جاتا تھا اتنا آپ جو ہے جواب دے دیا کرتے تھے۔ اور یہ دیکھیں، یہ میرے ہاتھ میں سنن دارقطنی ہے، اس کی جلد نمبر 1 کا صفحہ نمبر 407 ہے، کتاب الصلاۃ ہے۔ امام دارقطنی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کے اوپر باب قائم کیا، باب الدعاء استفتاح بعد التکبیر۔ اس کے تحت حدیث نمبر 1140 ہے۔ اسود بن یزید نخعی وہ کہتے ہیں کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نماز شروع کی آپ نے، قالا سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک یسمعنا ذالک و یعلمنا، ہم نے اس کو سنا اور اسے سیکھا۔ یعنی عمر رضی اللہ تعالیٰ نے نماز شروع کی تو ثنا سبحانک اللہم بلند آواز سے پڑھی، سبحانک اللہم بلند آواز سے پڑھی۔ کیوں؟ تاکہ پیچھے جنہیں ثنا کی تعلیم نہیں ملی ہوئی ہے وہ سمجھ جائیں کہ یہ ثنا ایسے پڑھنی ہوتی ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہمیں جہرن پڑھنی ہے، مطلب یہ ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جہرن پڑھ کے۔ اب سوچنے کی بات ہے کہ جو ان کی نماز میں قابل اصلاح بات تھی عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اسی میں اصلاح کی نا، آگے جو ہے وہ بقیہ چیزیں تو جہرن پڑھ کے نہیں بتائی نا، رکوع کی تسبیح بھی جہرن، تو رکوع چھوڑ کے بھی جہرن، تو سجدے کی تسبیح بھی بلند آواز سے، ایسا تو نہیں۔ ثنا بلند آواز سے پڑھ کے سنائی ان کو، تو یہی وجہ اسود کہتے ہیں کہ ہم نے ان سے سنا اور اسے سیکھا۔ اسی طریقے سے یہ بات یہ سمجھ لیں کہ ایک پوری حدیث میں نماز کا طریقہ نہیں آتا۔ اچھا، پھر فقہی اصطلاحات ہمارے ہاں یہ ایک دیکھیں بڑا مسئلہ ہے نماز وغیرہ کے معاملات میں۔ عام طور پہ نا بھائیوں کو چند چیزوں میں الجھایا جاتا ہے۔ معذرت کے ساتھ میں یہ بات کہہ رہا ہوں، نماز میں اتنے فرائض ہیں، اتنے واجبات ہیں، اتنی سنت ہے، اتنے فلاں ہیں، اتنے فلاں ہیں۔ فقہی اصطلاحات کی اپنی جگہ بہت اہمیت ہے، مگر فقہاء و علماء کے درمیان فلاں چیز فرض ہے یا فلاں واجب ہے، فلاں پہ شرعی حکم کیا لگے گا یا فلاں پہ شرعی اصطلاحی حکم فقہی حکم کیا لگے گا، یہ علماء کی ابحاث ہے۔ ہم عامیوں کے لیے مسئلہ صرف اتنا ہے کہ سنن ابن ماجہ کے مقدمے میں حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں کثرت سوال سے بچو، تم سے پہلے کی امتیں اس وجہ سے ہلاک ہو گئیں، کسی نے اپنے نبی کو خدا کی بیوی بنا لیا، کسی نے خدا کا بیٹا۔ میں تمہیں جب کسی کام کے کرنے کا حکم دوں، تم میں اس کو کرنے کی طاقت ہے، اس پہ عمل کر لو، میں تمہیں جس چیز سے روکوں اس سے رک جاؤ۔ اس حدیث سے پتہ لگا کہ سیدھا عامیوں کے لیے طریقہ یہ ہے کہ جس سنت پہ عمل کرنے کی طاقت و توفیق مل گئی ہے اس پہ عمل کر لو۔ فرض واجب سنت کی بحث اٹھا کے رکھ دو ایک طرف، جس سنت پہ عمل کرنے کی طاقت و توفیق مل گئی ہے اس پہ عمل کر لو، اور جس کی توفیق نہیں ملی ہے اس کے لیے توفیق کا اللہ سے سوال کرو۔ آج آپ دیکھیں کہ عصر کی سنتوں کو ہم نے بغیر کسی شرعی دلیل غیر مؤکدہ کر دیا۔ اب جب غیر مؤکدہ کر دیا، نتیجہ یہ نکلا اچھا خاصا آدمی 4 رکعت، جس کے لیے سنن ترمذی میں حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص عصر سے پہلے 4 رکعت پڑھے اللہ اس کے چہرے کو تر و تازہ رکھے۔ جو شخص عصر سے پہلے 4 رکعت پڑھے اللہ اس کے چہرے کو تر و تازہ رکھے۔ اب اس حدیث سے کیا پتہ لگا کہ عصر سے پہلے جو رکعتیں ہیں ان کو پڑھنے کی فضیلت ہے، لیکن غیر موقدہ کے چکر میں آ کے نا بہت سارے لوگ عصر سے پہلے سنتیں ہی نہیں پڑھتے۔ جب غیر موقدہ پڑھ لو تو ثواب ہے، نہ پڑھ لو تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ چلو میرے بھائی جان چھوٹی، کچھ بات آ رہی ہے سمجھ میں یا نہیں؟ ٹھیک ہے کہ ہم نے اس کو اگر کوئی شرعی عذر ہے تو چھوڑنا بھی ہے، اگر کوئی شرعی عذر ہو تو اسے چھوڑ بھی دینا ہے، وہ فرض نماز نہیں ہے کہ اس کو لازمی پڑھنا ہے، لیکن اس کا قطعی مطلب نہیں ہے کہ مستقل ہی چھوڑ کے رکھیں۔ جب ہم اس کو غیر موقدہ کہہ دیں گے تو پھر تو یہی بات ہوگی، جب نہ پڑھنے پہ بغیر کسی شرعی عذر کوئی گناہ کی بات ہی نہیں ہے تو پھر تو بات ہی ختم ہو گئی۔ پھر تو آدمی اگر مستقل ہی نہ پڑھے تو کیا حرج ہے؟ آپ جس دلیل سے اس کو یعنی یہ سمجھائیں گے نہیں مستقل نہیں چھوڑنی،
وہ دلیل ہمیشگی کی دلیل ہوگی. وہ دلیل اس بات کی ہوگی کہ اگر ہم میں اس کو پڑھنے کی اس وقت طاقت و توفیق ہے تو اس پہ عمل کریں. اب دیکھیں, میں نے عرض کیا, میں پھر ایک دفعہ دہرا دیتا ہوں, فقہی اصطلاحات کی اہمیت ہے, مگر علماء و فقہاء کے درمیان میں ہم عامیوں کے لیے نہیں, ہم میں تو بہت سے لوگ بعض دفعہ اس کا ناجائز فائدہ اٹھا لیتے, جیسا بھی میں نے بتایا اثر کی سنتوں کے بارے میں. جب تک ایک آدمی کی نظر میں یہ دیکھو, یہ میری بات سمجھیں, ایک عامی کو سب سے پہلے سنت کی اہمیت سمجھانی ہے. جب تک سنت کی اہمیت ہماری نظروں میں نہیں آئے گی, ہم فرض واجب کی طرف کہاں سے چلے جائیں گے. آپ دیکھیں, یہ میرا ہاتھ میں مصنف ابن ابی شیبہ ہے, اس کی جلد نمبر 3 کا صفحہ نمبر 236 ہے, کتاب الصلاۃ ہے. امام ابو بکر بن ابی شیبہ نے باب قائم کیا من قال الوتر سنت, اس کے تحت حدیث نمبر 6915 ہے. عاصم الاحول کہتے ہیں کہ میں نے امیر المومنین علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ ان سے سوال کیا, الوتر فریضۃ ہی, وتر فرض ہے, وتر فرض ہے. فقال قد اوتر النبی صلی اللہ علیہ وسلم وثبت علیہ المسلمون, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا, مسلمان بھی پڑھتے ہیں. اس نے سوال کیا تھا, فرض ہے, جواب کیا دیا اس نے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا ہے اور مسلمان بھی, اور مسلمان سے مراد صحابہ کرام, اور مسلمانوں سے مراد کون ہے, صحابہ کرام. کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پڑھا, صحابہ کرام نے بھی پڑھا. اور یہ دیکھیں میرے ہاتھ میں موطا امام مالک ہے, موطا امام مالک میں کتاب الصلاۃ اللیل ہے, اس کے تحت یہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے باب الامر بالوتر کے تحت, یہ حدیث نمبر ہے 141. ایک شخص نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ کیا وتر واجب ہے, تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وتر پڑھے ہیں اور صحابہ کرام نے بھی وتر پڑھے ہیں. وہ برابر یہی پوچھتا رہا, عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے برابر یہی جواب دیتے رہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھے ہیں, صحابہ نے بھی. یعنی وہ برابر یہ پوچھتا رہا واجب ہے یا نہیں, اور عبداللہ بن عمر جواب کیا دے رہے ہیں, اللہ کے رسول نے پڑھے ہیں, صحابہ. ٹھیک, اچھا دیکھیں, پھر اسی طرح میرے ہاتھ میں سیرہ اعلام النبلاء ہے, اس کی جلد نمبر 6 کا صفحہ نمبر 333 ہے. امام مالک کے حالات میں امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ یہ حکایت لے کر آئے. عبداللہ بن عمر بن رماح وہ کہتے ہیں کہ میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس حاضر ہوا, میں نے ان سے کہا اے ابو عبداللہ, یہ امام مالک کی کنیت تھی, ما فی الصلاۃ من فریضۃ, ما فی الصلاۃ من, اور دیکھو یہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فقہاء میں سے ایک ہے نا, سنو ذرا بات, ما فی الصلاۃ من فریضہ, نماز میں کیا کیا فرائض ہیں, نماز میں کیا کیا فرائض ہیں, وما فیہا من سنہ, اور کیا کیا سنتیں ہیں, او قال نافلہ, یا پھر جو نفل ہیں. فقال مالک, امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کلام الزنادقہ, یہ زندیقوں کا کلام ہے, اخرجوہ, اسے باہر نکال دو, یہ زندیقوں کا کلام ہے, اسے باہر نکال دو. کیا مطلب ہے اس بات کا, یہ زندیقوں کا کلام ہے؟ اصل بات یہ ہے یہ تمہاری بحثیں ہی نہیں ہے, یہ عمل سے بھاگنے کے رستے ہیں, یہ تمہاری بحثیں نہیں ہیں, یہ علماء و فقہاء کی بحثیں. مثال ہے, اگر یہ بتا دیا جائے کہ نماز میں 4 فرائض ہیں, قیام, رکوع, سجدہ, جلسہ, اور بقیہ ساری سنتیں نفل ہیں, تو انہیں اگر تم چھوڑ دو گے نماز ہو جائے گی؟ تم کو نہیں تو کس دلیل سے, تم کو ہو جائے گی تو کس دلیل سے, تم کو نہیں تو کس دلیل سے, تم کو ہو جائے گی تو کس دلیل سے. گو اگر صرف تم کہو نماز ہی پڑھنی ہے جو اللہ کے رسول سے ثابت ہو, تو یہی تو ہم کہتے ہیں, جو اللہ کے رسول نے بتا دیا عمل کی توفیق ہے, عمل کر لو. اس کی مثال بالکل ایسے ہے, ایک آدمی گونگا ہے, تسبیحات نہیں پڑھ سکتا, ایک آدمی گونگا ہے, تسبیحات نہیں پڑھ سکتا, اللہ اکبر, سبحان ربی العظیم, سبحان ربی الاعلیٰ, سمیع اللہ لمن حمدہ, تسبیحات یا تحمیدات یا تکبیرات نہیں پڑھ سکتا, اس کے بغیر یہ سب پڑھے نماز ہو جائے گی. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا, اللہ فرماتا ہے نا سورہ بقرہ کے آخری رکوع میں, ہم نے کسی جان پہ اس کی برداشت سے زیادہ بوجھ نہیں رکھا. گونگے پہ بوجھ نہیں ہے پڑھنے کا.
ایک آدمی کا ہاتھ نہیں ہے تو اس کے لیے رفع دین نہیں ہے، نہ تکبیر تحریمہ میں ہے، نہ رکوع میں ہے، نہ رکوع چھوڑ کے ہے، نہ 2 رکعت چھوڑ کے ہے، نہ نماز میں اور کہیں ہے، اس کا ہاتھ ہی نہیں ہے۔ لیکن جس کے ہیں اسے کیا ہوا؟ جس کے ہیں اسے کیا ہوا؟ ایک آدمی کی ٹانگیں نہیں ہیں کہ ہم فرض ہے نا نماز میں، کیا کہا عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ اللہ کے رسول مجھے بواسیر کا عرضہ ہے، بہت تکلیف ہوتی ہے مجھے، فرمایا کھڑے ہو کر پڑھ۔ نہیں پڑھ سکتا تکلیف کی وجہ سے تو بیٹھ کے پڑھ، بیٹھ کے نہ پڑھ پائے تو لیٹ کے پڑھ لے، اشاروں سے پڑھ لے۔ پہلی بات کیا بولی؟ کیا کرنا ہے؟ کھڑے ہو کر پڑھ۔ ایک آدمی کی ٹانگیں نہیں ہیں، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، ہم نے کسی جان پہ اس کی برداشت سے زیادہ بوجھ، بیٹھ کے نماز پڑھے اور اسے انشاءاللہ کھڑے ہو کر نماز کا جو اجر ہے نا، قیام کا جو اجر ہے، اس کو وہ اجر دے گا اللہ۔ اصل بات یہ ہے جس سنت پہ عمل کرنے کی اللہ رب العزت نے ہمیں طاقت و توفیق دے رکھی ہے اس پہ عمل کریں، مسئلے کو بنی اسرائیل کی گائے نہ بنائیں۔ جیسے بنی اسرائیل نے کیا نا، موسیٰ علیہ السلام آئے، سورہ بقرہ پڑھیں آپ، اللہ نے تم پہ گائے کی قربانی فرض کی، اچھا تو یہ تو بتایا نہیں تم نے نر ہے مادہ، جاؤ پوچھ کر آپ، وہ گئے پوچھ کر آئے مادہ ہونی چاہیے، اچھا تم نے یہ تو بتایا نہیں سینگ والی ہو بغیر سینگ والی، تو گئے اس کو پوچھ کر، تم نے یہ تو بتایا نہیں کماری ہو بیائی بھی ہو، وہی پوچھ کر، تم نے یہ تو بتایا نہیں حال میں جوتی بھی ہو یا نہیں، وہی بھی پوچھ کر، تم نے رنگ تو بتایا نہیں کس کلر کی ہو۔ سیم اسی طریقے سے آج مسئلہ ہے کہ جب ایک آدمی کو سنت سے بھاگنا ہو نا تو نہیں تم پہلے یہ بتاؤ یہ سنت فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے، مستحب، مکروہ تنزیہ، مکروہ تحریم، سب ڈرامے بازیاں ہیں۔ عمل سے عمل کرنے والا صرف ثابت ہونی چاہیے بات، وہ عمل کرے گا، اور عمل نہ کرنے والا 1000 راستے اس کے لیے نکالے گا۔ اور میں پھر دوہرا دوں اپنی بات، پہلے بھی کہہ چکا ہوں، یہ نہ کسی فرقے کی وکالت ہے نہ کسی فرقے کی مذمت، یہ وہ بات ہے کہ ہم میں ہر آدمی جو اللہ رب العزت کی طرف سے جو یعنی سلیم الفطرت، جب وہ تحقیق کرے گا وہ اس کو حق پائے گا انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ اور دیکھیں یہ ہمارے پاس کتاب موجود نہیں تھی، یہ ہم نے انٹرنیٹ سے اس کا جو ہے وہ PDF ڈاؤن لوڈ کیا ہے، مسائل امام احمد بن حنبل و اسحاق بن راہویہ۔ اس میں یہ صفحہ نمبر 523 سے لے کر اور 525 تک یہ عبارات چل رہی ہیں جو میں آپ بھائیوں کے سامنے پڑھوں گا۔ اب دیکھیں، امام مالک فقہاء اسلام میں سے، احمد بن حنبل فقہاء میں سے، اسحاق بن راہویہ فقہاء میں سے، وہ کہتے ہیں، امام اسحاق الکوسج وہ کہتے ہیں کہ میں نے امام اسحاق بن راہویہ سے سوال کیا نماز میں واجبات اور لوازمات سے، جو لازم ہیں ان کے حوالے سے، تو انہوں نے کہا اما ما سألت عن الواجب فی الصلاۃ ایھا ہی، تو نے جو سوال کیا ہے کہ نماز میں کیا کیا چیزیں واجب ہیں، فإن الصلاۃ كلها من اولها الى آخرها واجبۃ، تو سمجھ لے کہ پوری کی پوری نماز شروع سے لے کے آخر تک واجب ہے، شروع سے لے کے آخر تک واجب ہے۔ والذین یقولون للناس فی الصلاۃ سنۃ وفیہا فریضۃ خطأ من المتکلم، اور لوگوں میں سے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ نماز میں فلاں چیزیں سنت ہیں اور فلاں چیزیں فرائض ہیں، یہ کہنے والے کی خطا ہے، یہ کہنے والے کی خطا ہے۔ فإن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حین یبین لهم اقامۃ الصلوات بین فیہا سنننا تکلم فیہا بین القوم کنحو التسبیح فی الرکوع ثلاثا فعالا، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے اقامت صلاۃ کے لیے جتنی بھی سنتیں اور جتنی باتیں تھیں وہ واضح کر دیں، یعنی کہ لوگوں کے درمیان میں اس کو واضح کر دیا، جیسے رکوع کی تسبیح سبحان ربی العظیم وغیرہ کہنا، آپ نے اس کو واضح کر دیا۔ ولا یجوز، اچھا رکوع کی تسبیح 3 مرتبہ کہنا، ولا یجوز ان یقولوا امن سبھا واحدۃ او اثنتین ان صلاتہ فاسدۃ، اور کسی کہنے والے کے لیے یہ جائز نہیں ہوگا کہ کوئی یہ کہہ دے کہ جس نے رکوع میں 1 مرتبہ یا 2 دفعہ سبحان ربی العظیم کہہ دیا نا اس کی نماز ہی فاسد ہو جائے گی۔ اب میں یہ نام نہیں لوں گا، یہ کس فقہ کا مسئلہ ہے،
میں صرف اشارہ دے رہا ہوں کہ اسحاق بن راہویہ بھی دیکھو اس بات کا رد کر رہا ہے اور کہنے کہ جو یہ کہے نا کہ رکوع کے اندر سبحان ربی العظیم 1 یا 2 مرتبہ جس نے کہا، یعنی 3 مرتبہ سے کم کہا، اس کی نماز فاسد ہو جائے گی، کہا یہ کوئی بات ہی نہیں ہے، یہ کوئی بات بے دلیل بات ہے نا، بے دلیل اپنی طرف سے بنائی ہوئی بات ہے نا۔ اچھا سنیں، وہ کہتے ہیں لِأَنَّهُ قَدْ سَبَّحَ فِي الرُّكُوعِ، وہ کہتے ہیں کہ چونکہ یہ رکوع کی تسبیح ہے، اب تعداد سے بحث نہیں ہے کہ اس کو پڑھنے والے کی نماز کے فساد کے اوپر شریعت نے بحث کی ہو، وہ اس کے علاوہ کچھ اور پڑھتا تو پھر بحث ہو سکتی تھی، لیکن جب وہ پڑھ ہی سبحان ربی العظیم رہا ہے کہ جو سنت ہے تو پھر یہ تو نہیں کہا جا سکتا۔ اچھا پھر وہ کہتے ہیں وَكَذَلِكَ لَوْ تَرَكَ تَكْبِيرَةً نَاسِيًا سَوِيَ الْاِفْتِتَاحِ إِنَّ الصَّلَاةُ فَاسِدَةٌ وَمَا أَشْبَهُ ذَلِكَ، اور اسی طرح کوئی شخص کہے کہ شروع افتتاح صلاۃ کی تکبیر کو چھوڑ کر بقیہ نماز میں کسی جگہ کی تکبیر کو چھوڑ دے، یا اس جیسی اگر کوئی بندہ کوئی بات کہے اور ساتھ اس کے حکم لگائے کہ اس کی نماز فاسد ہو جائے گی، لأن وجدنا عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم من الاشیاء التي بینها علی المصلین ان یقیموها فترکها تارکا سہوا، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے ان تمام اشیاء کو واضح کر دیا نمازیوں کے لیے کہ جس کو وہ قائم کریں گے یا جس کو ترک کریں گے غلطی سے، اللہ یعید، یا وہ باتیں کہ جس کے تحت نماز لوٹائی نہیں جائے گی، وفعل النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعض وما وصفنا فی الصلاۃ مثل التشہد فی الاولین وشبہ ناسیا فلم یعید الصلاۃ، اور اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل ہمارے لیے دلیل ہے کہ جو کہ آپ نے نماز میں تشہد پہلی 2 رکعتوں میں پڑھ کے ہمیں بتایا کہ اس میں اگر مثال طور پہ بھول کے اس کو چھوڑ دیا گیا تو آیا اس کو کیا نماز دوبارہ لوٹانی پڑے گی؟ ولیکن لا یجوز لأحد ان یجعل الصلاۃ اجزاء مجزات فیقول فریضتہ کذا وسنتہ کذا فإن ذلک بدعۃ، وہ کہتے ہیں اور یہ کسی ایک کے لیے بھی جائز نہیں ہے کہ وہ نماز کے اجزاء بنا دے، بعض کو کہے کہ یہ فرائض ہیں اور بعض کو کہے یہ سنتیں ہیں، فإن ذلک بدعۃ، بس یہ بدعت ہے۔ یہ طریقہ کیا ہے؟ اب یہ فقہا جانے اور امام اسحاق بن راہویہ جانے بدعت کہنا، ہم صرف اتنی بات کہتے ہیں، یہ فقہی اصطلاحات یہ علماء و فقہا کے درمیان بہتر ہیں، ہم عامیوں کے لیے نہیں ہیں۔ یاد رکھیے گا، عامیوں میں سے جو شخص بھی کسی بھی سنت یا فرض، کسی بھی دین کے کسی مسئلے کو سنت فرض واجب کی بحث میں ڈالے گا نا، ہم اس سے دلیل کا مطالبہ کریں گے، دلیل آئے گی اس حکم کو تسلیم کریں گے، دلیل نہیں آئے گی کوئی کتنے بڑے سے بڑا اس کو وہ حکم لگا رہا ہو اب اس کو تسلیم کریں گے؟ اب نہیں کریں گے۔ سنت وہ ہمارے لیے عظمت کا باعث ہے، سنت ہونے کی بنیاد، اور ہمارے لیے واجب العمل ہے توفیق و طاقت ملنے کی بنیاد۔ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ اچھا پھر اسی طرح تیسرا نقطہ یہ ہے، عورت اور مرد کے طریقہ نماز میں کوئی فرق نہیں، کسی صحیح حدیث سے عورت اور مرد کے طریقہ نماز میں فرق ثابت نہیں ہوتا۔ عورت اور یہاں سمجھے ذرا اس بات کو، بعض لوگ مغالطہ دیتے ہیں کہ جی مرد کے لیے حکم ہے کہ اگر امام بھول جائے تو اس کو سبحان اللہ کہہ کے لقمہ دے گا، لیکن عورت کے لیے حکم ہے کہ وہ ہاتھ کی رشت کے اوپر ہاتھ ماری۔ آپ کہو جی فرق نہیں ہے، میں اپنی بات پھر دوہرا دیتا ہوں، نماز کے طریقے میں فرق نہیں، نماز سے مسئلہ بحث نہیں ہو رہی، نماز کا طریقہ نیت سے لے کے الٹے ہاتھ پہ سلام کرنا، اس کی بات ہو کہ اس میں مرد اور عورت کے درمیان کوئی فرق نہیں۔ دیگر تو چھوٹی میں آپ کو بات بتا رہا ہوں کہ مرد کے گھٹنے سے لے کے کندھے تک کپڑا ہوگا اس کی نماز ہو جائے گی، مرد کے گھٹنے سے لے کر کندھے تک کپڑا ہوگا مرد کی نماز ہو جائے گی، لیکن عورت کے بال بھی ظاہر ہوں گے تو اس کی نماز نہیں۔ عورت اور مرد کے نماز کے مسائل میں فرق بتایا شریعت نے، لیکن نماز پڑھنے کے طریقے میں کوئی فرق صحیح احادیث سے ثابت نہیں۔ ہمیں کوئی صحیح حدیث کسی رکن میں علیحدگی کی، تفریق کی نہیں ملی ہے، لہذا جب ہم طریقہ بتائیں گے تو ہم معذور ہیں، اس سے ہم نہیں بتا سکیں۔ عورت یعنی کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے وہی، یعنی کہ آپ نے جو نماز پڑھ کے جو طریقہ بتایا وہ مرد اور مسلمان مرد اور عورت دونوں کے لیے بتایا۔ اب یہ دیکھیں
یہ میرے ہاتھ میں مصنف ابن ابی شیبہ ہے، اس کی جلد نمبر 2 کا صفحہ نمبر 125 ہے، کتاب الصلاۃ ہے۔ امام ابو بکر بن ابی شیبہ رحمۃ اللہ علیہ حدیث نمبر 2798 کے تحت روایت لے کے آئے، مقبول شامی رحمۃ اللہ علیہ وہ کہتے ہیں ان ام دردہ کانت تجلس فی الصلاۃ کجلسۃ الرجل، کہ ام دردہ رضی اللہ تعالی عنہا نماز کے اندر بالکل ایسے بیٹھتی تھی جیسے مرد بیٹھتے۔ اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری میں یہ اتنا اثر نکل کر کے آگے کہا وکانت فقیہا، اور ام دردہ خود فقیہا تھی۔ یہ سمجھ رہے بات کو؟ تو اگر عورت اور مرد کی نماز کے طریقے میں یہ صحیح احادیث موجود ہوتی تو اس حوالے سے بیان بھی ہوتا۔ اور اب ایک آخری بات، نماز کے بعض احکامات جو ہے نا منسوخ ہوئے ہیں، نماز کے بعض احکامات، بعض مسائل منسوخ ہوئے ہیں، ان کی جگہ دیگر احکامات نے لی ہیں۔ اچھا، وہ منسوخیت کی بحث ناسخ و منسوخ پر لکھی ہوئی کتابوں سے ہمیں الحمدللہ مل جاتی ہیں۔ اس میں بعض کا تاریخ سے فیصلہ ہو جاتا ہے، بعض کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی حدیث سے فیصلہ ہو جاتا ہے۔ میں آپ کو صرف وقت زیادہ ہو چکا ہے، میں صرف آپ کو ایک حدیث بیان کروں، اس کا تعلق بھی نماز سے ہی ہے۔ میں آپ کو صرف وہ حدیث بیان کر دیتا ہوں اور اس سے نقطہ سمجھ لیجئے گا۔ یہ میرے ہاتھ میں سنن نسائی ہے، اس کی جلد نمبر 1 کا صفحہ نمبر 365 ہے، کتاب التطبیق ہے۔ امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ حدیث نمبر 1034 کے تحت اس روایت کو لے کر آئے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز سکھائی، آپ کھڑے ہوئے اور تکبیر کہی، جب رکوع کرنے لگے تو دونوں ہاتھ ملا کر آپ نے گھٹنوں کے بیچ میں رکھ لیا۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز سکھائی، جب رکوع کیا تو دونوں ہاتھ ایسے ملا کے گھٹنوں کے درمیان ایسے جھکے، آپ گھٹنوں کے درمیان۔ جب یہ حدیث سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کو پہنچی تو انہوں نے کہا سچ کہا میرے بھائی نے، بھائی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، سچ کہا میرے بھائی نے، پہلے اسی طرح حکم تھا، پھر گھٹنوں کو پکڑنے کا حکم ہوا رکوع میں۔ پہلے نماز میں کیا مسئلہ تھا؟ تطبیق کا، دونوں ہاتھ جوڑ کر رکھے جاتے تھے، لیکن بعد میں اس سے منع ہو گیا اور گھٹنوں پہ ہاتھ رکھنے کا حکم ہوا۔ آج مجھے بتائیے امت میں کوئی لولا لنگڑا طبقہ بھی ایسا ہے جو نماز میں تطبیق کرتا ہو گھٹنوں پہ ہاتھ رکھنے کی بجائے؟ تو اس نقطے کو ذہن میں رکھ لیں، نماز میں کوئی بھی مسئلہ منسوخ ہوگا تو اس طرح صحابی بتائیں گے، گو اگر اس طرح روایت نہیں ہو، اب ایک آدمی لاکھ کسی سنت کے لیے کہتا ہو یہ منسوخ ہو گیا، وہ منسوخ ہوگا؟ تو منسوخ نہیں ہوگا، زبانی کلامی کہہ دینے سے کوئی چیز منسوخ نہیں ہو گیا۔ تو انشاءاللہ اللہ رب العزت توفیق دے گا، آپ بھائیوں کے سامنے طریقہ رکھیں گے، تحقیق کے دروازے اس کے بعد کھلے رہیں گے، ہماری بات بیان کردہ بات حرف آخر نہیں ہوگی، ایک معمولی حقیر طالب علم کی حیثیت سے ایک اپنی تحقیق آپ بھائیوں کے سامنے رکھیں گے، اور تحقیق کا دروازہ کھلا ہے۔ میں نے پھر عرض کیا کہ ان میں سے بعض چیزیں ہو سکتا ہے ہماری غلط ہوں، لیکن جب اس کو لے کے ہم مزید اگر تحقیق کریں گے اور صحیح بات تک پہنچیں گے تو انشاءاللہ دونوں ہی صورتوں میں فائدہ ہوگا، ایک یعنی ہمارے سکھانے سے، اور دوسرا ہماری غلطی سے بھائیوں کے مزید سیکھنے سے۔ اللہ رب العزت توفیق دینے والا ہے، وما علینا الا البلاغ۔